اور اس مہینے کے اندر ایک عنقریب رات بھی آنے والی ہے جس کو شب برات کی رات کہتے ہیں، بڑی بابرکت اور امت مسلمہ کے لیے ایک جس کو گولڈن چانس کہتے ہیں وہ رات ہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑوں انسانوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ اور اس مہینے کو باقی بزرگان دین کے آراز سے بھی نسبت ہے، جن میں ہم سب کے امام اور پیشوا امام الائمہ سراج الامہ کشف الغمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہ، جن کے ہم مقلد ہیں، ہم حنفی اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، ان کا وصال با کمال بھی اس شعبان المعظم کے اندر ہے۔ 2 شعبان المعظم کو آپ کا وصال مبارک ہوا، 150 ہجری کو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام عطا فرمایا، جو شان عطا فرمائی، جو رفعت عطا فرمائی، اس کو چند منٹوں میں یا چند گھنٹوں میں بیان کرنا تو بڑی مشکل بات ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پاکوں کا ذکر کرنے سے انسان کی اپنی محفل حسین ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ جتنے بھی ہو سکے ان کا ذکر خیر ہمیشہ ہمیں کرنا چاہیے۔ یقیناً ان کا حضور کی امت پر احسان ہے۔ ابھی جو دور چل رہا ہے، ہم تو قرآن پڑھنے کے لیے بھی تیار کوئی نہیں ہے، پھر قرآن کو پڑھ کر پھر اس کو سمجھ کر پھر اس سے مسائل کو اخذ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے نا۔ پہلے تو ہم قرآن کو نہیں پڑھنے کے لیے تیار ہوتے، ہاں جی، دوسرا درجہ آتا ہے حدیث نبویہ کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نہ ہم پہلے قرآن کو پڑھنے کے لیے خود تیار ہوتے ہیں، نہ پھر دوسرا درجہ حدیث نبویہ کا ہے، اس کی طرف تو کسی کا رجحان ہی کوئی نہیں ہے۔ تو قرآن سے کس نے مسائل کا استنباط کرنا تھا، کس نے استخراج کرنا تھا، اور پھر احادیث نبویہ سے کس نے جناب مسائل کا استخراج و استنباط کرنا تھا۔ یقیناً یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ہم پر احسان ہے کہ آپ نے قرآن کو بھی سمجھا، حضور کے فرامین کو بھی سمجھا، اور امت کے لیے بالکل آسانی کے ساتھ جو مسائل ہیں وہ امت کے سامنے رکھ دیے۔ آج امت اس پر عمل کرتی ہے اور فقہ حنفی پر عمل کر کے ہم ان کے مقلدین کہلواتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا نام نامی اسم گرامی نعمان ہے۔ کیا ہے جی؟ نعمان۔ چونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی کی کنیت یا کسی کا لقب مشہور ہو جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ اسی کا نام ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ جس طرح کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر جو ہے آپ کے لقب سمجھ لیں وہ ہے، اور صدیق بھی آپ کا لقب ہے وہ سمجھ لیں۔ نام مبارک آپ کا عبداللہ بن عثمان ہے، تو وہ مشہور ہو گیا۔ اب جس کو بھی آپ دیکھیں گے وہ ابو بکر صدیق کہے گا۔ تو اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ، یہ آپ کے القابات ہیں۔ آپ کا اصل نام نامی اسم گرامی کیا ہے جی؟ نعمان، اور آپ کے والد محترم کا نام ہے ثابت، تو مکمل نام کیا ہوگا؟ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی تابعی ہیں، اور خود امام اعظم ابو حنیفہ بھی تابعی بزرگ ہیں۔ اور میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا زمانوں میں سے سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور اس کے بعد جو بالکل متصل زمانہ ہوگا پھر وہ بہتر زمانہ ہوگا، پھر اس کے ساتھ جو متصل ہوگا وہ بہتر زمانہ ہوگا۔ یعنی تبع تابعین تک حضور نے بشارت عطا فرمائی کہ یہ سارے کے سارے زمانے کیا ہیں؟ بہترین زمانے ہیں۔ تو صحابہ تو سبحان اللہ العظیم، ان کا زمانہ تو کیا بات ہے، خود حضور کا وہ زمانہ مبارک ہے۔ زمانہ آج بھی حضور کا ہی ہے، اس کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ آج زمانہ کسی اور کا، نہیں، زمانہ آج بھی حضور کا ہی چل رہا ہے، مطلب کہ ظاہری حیات مبارکہ اس وقت حضور موجود تھے، تو وہ ایک خوبصورت فضا تھی، خوبصورت ہوائیں وہاں چلتی تھی جناب، اور کیا بات تھی سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد تابعین کا دور آیا، پھر تبع تابعین کا دور آیا، تو تبع تابعین کے دور تک حضور نے بشارت عطا فرمائی کہ یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اچھے زمانے ہیں۔ تابعین کے زمانوں میں سے سب سے افضل اور سب سے بڑے تابعی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کے والد گرامی حضرت ثابت جناب شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس گئے، اور آپ سے ان کی ملاقات بھی ہوئی، اور ملاقات کے بعد جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
آپ کے والد محترم کے لیے بھی دعا فرمائی، آپ کے والد محترم کی اولاد کے لیے بھی دعا فرمائی۔ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کا جو فیض تھا وہ ڈائریکٹ مولا علی سے آیا ہوا تھا، یعنی مولا علی نے دعا فرمائی آپ کے والد محترم کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جناب نیک صالح بیٹا عطا فرمائے، تو وہ پھر بیٹا امام اعظم ابو حنیفہ کی صورت میں ہوا۔ تو آپ کے والد محترم بھی تابع ہوئے، آپ خود بھی تابع ہوئے۔ آپ نے پھر تقریباً یہ میرے سامنے شامی پڑھی ہے، فتاوی شامی، یہ جتنے بھی مکاتب فکر کے لوگ ہیں جو کیا کہتے ہیں فقہ کو ماننے والے ہیں، وہ سارے یہ کتابیں پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں شامی کو، میرے سامنے پڑھی ہے۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ 7 صحابہ کرام کی آپ نے زیارت کی ہے، 7 صحابہ کرام سے آپ کی ملاقات ثابت ہے جناب امام اعظم ابو حنیفہ کی۔ جس طرح آپ کیا ہے جلیل القدر تابعی بھی آپ ہوئے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مقام عطا فرمایا کہ بالکل قریب قریب زمانہ آپ کا، 80 ہجری میں آپ کی ولادت ہے اور 150 ہجری میں آپ کا وصال مبارک ہے، حضور کے زمانے کے بالکل قریب قریب آپ کا ظہور ہوا، اور اس کے بعد 150 ہجری میں آپ کا وصال باکمال ہوا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ اللہ نے آپ کو تابع بنایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں ان کے لیے بشارتیں عطا فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا لو کان الایمان عند الثریا لتناولہ رجال من ابناء فارس۔ حضور نے فرمایا کہ ایک حدیث میں ایمان کے الفاظ ہیں، ایک حدیث میں لو کان العلم معلقا عند الثریا لتناولہ رجال من ابناء فارس۔ فرمایا کہ اگر علم ثریا ستارے تک بھی جا پہنچے گا نا، یعنی اتنی دور علم چلا جائے گا، تو فارس کے کچھ لوگ آئیں گے اور آ کر وہاں سے بھی علم کو حاصل کر کے واپس لے آئیں گے۔ تو وہاں یہ فارس کے جو لوگ جس کو حضور نے فرمایا ہے، اتفاق کے ساتھ علماء نے یہاں لکھا اس سے مراد کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو یہ بشارت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا فرمائی۔ تو اس طرح آپ تابع بزرگ بھی ہوئے، پھر آپ پر خاص حضور کی شفقت مہربانی، خاص حضور کی نظر بھی تھی، پھر صحابہ کرام سے آپ نے جناب سبق کو حاصل کیا، فیض کو حاصل کیا، کسب فیض کیا، اور اس کے بعد پھر پوری دنیا پر آپ کا فیض الحمدللہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ ہر دور میں متعصب لوگ آتے رہے، دشمن لوگ، انہوں نے اللہ کے بارے میں باتیں کی، تو امام اعظم ابو حنیفہ کی کیا حیثیت ہے، کیا خیال ہے؟ فرعون اٹھا جناب، اس نے اپنے آپ کو کہا کہ انا ربکم الاعلی، اس نے جناب خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ کتنے بڑے بڑے لوگ آئے اور انہوں نے سب سے بڑے امام الانبیاء علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا، ابو جہل نے، ابو لہب نے، عتبہ نے، شیبہ نے، ربیعہ نے، سب نے مخالفتیں نہیں کی۔ تو تعصب تو ہر دور میں چلتا آ رہا ہے، اناد، دشمنی اور حسد، یہ سب کچھ ہر دور میں چلتا آ رہا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی لوگوں نے حسد کیا، اناد کیا، دشمنی کی، اور آج بھی کر رہے ہیں۔ الو قسم کے لوگ، نہ ان کو یہ بھی پتہ ہے جناب علی بے کا نہیں پتہ ان کو، نہ ان کو قرآن کا صحیح پتہ ہے، نہ ان کو حدیث کا صحیح پتہ ہے، اور وہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ سے اختلاف کرتے پھرتے ہیں۔ 4 کتابیں آگے رکھ کے ٹیبل تے جناب اپنے بندے بھاگے، تو بس جناب امام اعظم ابو حنیفہ کو کیا پتہ ہے؟ تو تینوں کی پتہ ہے؟ ابو حنیفہ کو اگر نہیں پتہ، جو تابعی بزرگ بھی ہیں اور صحابہ سے جنہوں نے کسب فیض کیا ہے، اگر ان کو پتہ نہیں تو تجھے کس نے بتا دیا؟ کمال والی بات ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات جو امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلدین ہیں، حنفی، آپ کا اور میرا حق بنتا ہے کہ ہم نے اپنے امام کا دفاع کرنا ہے۔ کیا خیال ہے؟ ساڑھے پیو کے خلاف کوئی گل کرے سے برداشت کرنے نہیں کریں گے۔ کیوں تم نے میرے باپ کے خلاف بات کی؟ ہماری ماں کے خلاف کوئی بات کرے ہم برداشت کریں گے؟ نہیں۔ تو ہمارے امام کے خلاف بات کرے ہم کسی صورت میں برداشت نہیں کریں گے۔ لیکن ہمارے مقلدین ساڑھے حنفی جناب سوارے سو گئے، بس ٹھیک ہے جناب، کیا ضرورت ہے کسی کے ساتھ پنگا لینے کی؟ کیا ضرورت ہے کسی کے ساتھ الجھنے کی؟ نہیں، اپنے امام کا دفاع تو کم از کم کرو نا، کہ یار آپ کے امام نے اتنا بڑا پر احسان کیا، اس دور میں جناب مجھے بتائیں نا کون قرآن اٹھانے کے لیے تیار ہے؟ کچھ سمجھنا تو بڑی دور کی بات ہے، قرآن پڑھنے کے لیے کوئی تیار کوئی نہیں ہے۔ آپ کے لیے جناب بالکل پلیٹ میں رکھ کر مسائل امام اعظم ابو حنیفہ نے سامنے رکھ دیے، طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل، اتنے پیچیدہ مسائل کہ آپ حدیث سے اخذ نہیں کر سکتے۔ وہ سارے مسائل امام اعظم ابو حنیفہ نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ کتنا بڑا احسان حضور کی امت پر کیا۔ آج حضور کی امت کا حق بنتا ہے کم از کم ان کا دفاع تو کم از کم کرے نا۔ کوئی بندہ اٹھ کر بات کرے تو کم از کم اس کا منہ تو توڑے یار، تیری حیثیت کیا بنتی ہے یار؟ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، او حساب ہے۔ گلنا کرنی امام اعظم ابو حنیفہ دے نال، اور سہارا لینا امام بخاری کا، سہارا لینا امام مسلم کا، سہارا لینا امام ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ کا،
اور اللہ کے بندے یہ سارے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، ڈائریکٹ بھی نہیں ہے، یہ میرے سامنے اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ موجود ہے، ڈائریکٹ بھی امام اعظم کو شاگرد نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے 5ویں شاگرد امام بخاری بنتے ہیں، 5ویں شاگرد، جن کے شاگردوں کے عالم یہ ہے کہ انہوں نے حدیثیں اتنی لکھ دی ہیں۔ تو امام صاحب کے بارے میں کہنا کہ امام صاحب کو حدیثیں نہیں آتی تھی، کتنا تعصب ہے۔ ایک اٹھا جناب ابتدا پروفیسر ہے جناب، میں اس کا نام تو نہیں جانتا، اور اس نے جناب کہا جناب گدھا حلال ہے، کہ حدیث میں آیا ہوا کہ جناب گدھا حلال ہے۔ ابو حنیفہ کو کیا پتہ ہے؟ اب اس کے انداز دیکھیں، اس کے بولنے کا انداز دیکھیں، اس کا لہجہ دیکھیں، گستاخانہ لہجہ اپناتے۔ اس نے کہا جناب گدھا حلال ہے چونکہ حدیث میں آیا ہوا۔ ابو حنیفہ کون ہوتا ہے اس کو منع کرنے والا؟ اب انجینئر قسم کے لوگ اور جناب پروفیسر قسم کے لوگ، ان کو زیادہ پتہ ہے، اور جس کو خود رسول اللہ نے فرمایا کہ جن کے بارے میں بشارت عطا فرمائے کہ علم اگر ثریا ستارے تک بھی جا پہنچا تو فارس کے لوگ اس کو بھی وہاں سے لا کر لے آئیں گے۔ اور جو خود تابعی بزرگ ہے، جس نے صحابہ سے کسب فیض کیا، ان کو نہیں پتہ چلا، اے آج جانا انجینئر اس کو پتہ چل گیا جناب کہ جناب خدا حلال ہے کہ حرام ہے۔ یہ ہیں فتنے جو دن بدن رونما ہو رہے ہیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا تھا نا، صحیح مسلم کے حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا بادروا بالاعمال الصالحہ، فرمایا نیک اعمال میں جلدی کرو، ان قریب ایسے فتنے آ جائیں گے، صبح بندہ مومن ہوگا، شام ہونے سے پہلے پہلے کافر ہوگا۔ اور فرمایا شام کو مومن ہوگا، صبح ہونے سے پہلے پہلے کافر ہوگا۔ آج جس کو جناب دین کا بے کبھی نہیں پتا، وہ بھی بیٹھ کر دین پر تبصرے کر رہا ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے حضرت صاحب مسئلہ ایسے ہونا چاہیے، میرا خیال ہے مسئلہ ایسے ہونا۔ تو کون ہے؟ کیا تو نے جناب کسی مدرسے سے 8-10 سال بدنامی کی ہوئی ہے؟ کسی عالم کے پاس بیٹھا ہے، نہ تجھے قرآن کی تفسیر کا پتہ، نہ جناب قرآن کے اصول کا پتہ، نہ ناسخ و منسوخ کا پتہ، نہ حدیث کا پتہ، تجھے کس نے کہا تو واز کر بیٹھ کر؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ مسجد کوفہ کے اندر داخل ہوئے، ایک بندہ کھڑا واز کر رہا ہے، تقریر کر رہا ہے۔ مولا علی نے فرمایا اوے اتعرف الناسخ والمنسوخ، اور فرمایا وہ واز کرنے والے کیا قرآن کے ناسخ اور منسوخ کو تو جانتا ہے؟ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا۔ فرمایا بیٹھ جا، خود بھی گمراہ ہو رہا ہے، قوم کو بھی گمراہ کر رہا۔ تو میں تیرا واز کرنا بھی حرام ہے، تیرا واز سننا بھی حرام ہے۔ جو قرآن کے ناسخ اور منسوخ کو نہیں جانتا، ناسخ و منسوخ کی تو بڑی بات ہے نا، دور کی بات ہے۔ آج کل کا جو انجینئر ہے وہ تو قرآن کا ترجمہ بھی صحیح کرنا نہیں جانتا، وہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ نے متھے لاوے، اور وہ بھی بیٹھ کر قرآن کی تفسیر کرے، وہ بھی بیٹھ کر جناب حدیث کے مسائل معنی بیان کرے۔ اللہ کے بندے فتنے ہیں، دن بدن فتنے اٹھ رہے ہیں، اور ساری قوم بھی جن نے لایا گلیوں دے نال ٹر چلی۔ اور جی دیکھو حضرت صاحب سننا تو چاہیے نا، بڑی بات کرتا ہے وہ، ذرا تھوڑی بات تو سننی چاہیے اس کی، نہیں کیوں سننی کیوں ہے؟ کیوں سننی ہے بات؟ اللہ کے بندے یہی تو صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اب آپ ایک مرتبہ سنیں گے، اگلی مرتبہ جب آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ کو قرآن کا نہیں پتا، آپ کو حدیث کا نہیں پتا، اب وہ آپ کے سامنے جو مرضی قرآن کی تفسیر کرتا پھر آپ نے تو کہنا بالکل ٹھیک ہے، حدیث کا جو مرضی وہ معنی بیان کرتا پھر آپ نے کہنا ٹھیک ہے۔ جب آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ نے درس نظامی نہیں کیا ہوا، کسی عالم کے پاس آپ بیٹھے نہیں ہوئے، تو کیسے آپ کسی کی بات سن سکتے ہیں؟ بات صرف اسی کی سنا کریں جو مستند عالم ہو اور عقائد اہل سنت پر پورا پابند ہو، جس کو قرآن کی تفسیر کا بھی پتا ہو اور رسول اللہ کے فرمان کے معنی کا بھی پتا ہو۔ ہر اہل غیر کی بات نہ سنا کرے کہ جناب فلانا بھی اچھی بات کرتا ہے، فلانا بھی اچھا بات کرتا ہے، فلانا بھی اچھی بات کرتا ہے، نہ بوڑھے بندے کی صحبت انسان پر بڑا جلدی ذات غلبہ کرتی ہے۔ میں نے اکثر پہلے بھی مثال دی ہوئی ہے، ہمارے بزرگ مثال بیان فرماتے ہیں کہ گھوڑا اور گدھا باندھا ہونا، تو گھوڑا جو ہے یہ نفیس چیز ہے، کیا خیال ہے، اور جو کھوتا ہے خسیس چیز ہے، گھٹیا چیز ہے۔ دونوں بندے ہونا تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد، 2 دن گزرنے کے بعد، 3 دن گزرنے کے بعد یا ہفتہ گزرنے کے بعد ایسا نہیں ہوگا کہ گھوڑے کا اثر کھوتے پر چڑھ جائے گا، نہیں ہوگا۔ کیوں جی؟ جنہیں کھوتے رکھے انہوں نے تو پتا ہے گا گھوڑے کا اثر کھوتے پر نہیں چڑھے گا، ہاں 2 دن گزرنے کے بعد، 3 دن گزرنے کے بعد کھوتے کا اثر گھوڑے پر چڑھ جائے گا، اور وہی کام جو کھوتا کر رہا ہے گھوڑا بھی وہ کرنا شروع کر دے گا، وہی 2 لتیاں بھی مارتا سیدھے بھی 2 لتیاں مارنی شروع کر دے گا، وہی حرکتیں جو کھوتا کر رہا ہے وہ کھوتا۔ علماء ہمارے بیان فرماتے ہیں، ہمارے بزرگ بیان فرماتے ہیں، یہی فرق ہے، اچھائی کا اثر ہے وہ برائی پر وہ کم چڑھتا ہے، بڑی دیر لگ جاتی ہے اثر چڑھتے ہوئے، لیکن برائی کا اثر بڑی جلدی کے ساتھ چڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے ان لوگوں کی صحبت سے بھی آپ نے دور رہنا ہے، ان لوگوں کی بات سنیں، پہلے اس سے پوچھے حضرت صاحب آپ واز کر رہے ہیں، پہلے یہ بتائیں قرآن کو آپ جانتے ہیں؟ قرآن کی تفسیر آپ کو پتہ ہے؟ کس مدرسے سے آپ نے درس نظامی کیا ہوا؟ مجھے بتائیں نا، مجھے بتائیں، جس کو دین کا بے کا نہیں پتا۔ میں اکثر نہیں کہتا جناب ادھر دن کے وقت جناب
صبح اٹھتی ہے جناب تو منڈی میں بھا لگانے والے نکلتے ہیں. اتنا جناب انہوں نے ریٹ لسٹ لیا ہوتا ساتھ ہاتھ میں لے کر جناب, یہ حکومت پاکستان کی طرف سے ریٹ لسٹ ہے, ٹماٹر اتنے کے بیچنے ہیں, گوبھی اتنے کی بیچنی ہے, اور جناب کھیرا اتنے کا بیچنا ہے. اب وہ ریٹ لسٹ ایک بندہ لے کر نکلتا ہے. مجھے بتائیں کوئی اور لے کر نکلے جس کو اجازت نہیں ہے حکومت پاکستان کی طرف سے, اس پر پرچہ ہو جائے گا. یہ قانونی جرم ہے کہ اس نے کیوں بھا لگایا جب اس کو اجازت ہی نہیں ہے. تو ٹماٹر کا بھا کوئی اور نہیں لا سکتا تھا, دین ہر غیرہ بیرہ بیان کر سکتا ہے. جنہوں منہ دھونے کا پتہ نہیں وہ بھی بہ کے دین بیان کرے گا. نہ ایسے نہیں ہونا. دین لاوارث تھوڑا ہی ہے, دین کے وارث علماء موجود ہیں. چٹائیوں پر بیٹھ کر انہوں نے وہ دین بنایا جو رسول اللہ دے کر گئے ہوئے ہیں. چٹائیوں پر بیٹھ کر انہوں نے دین پڑھایا ہوا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ دین کے وارث ہے, امام مالک دین کے وارث ہے, امام شافعی دین کے وارث ہے, امام احمد بن حنبل دین کے وارث ہے, اور اعلیٰ حضرت بابا فاضل بریلوی دین کے وارث ہے. تو اس لیے ہر اہل غیرے کے ساتھ آپ بیٹھ کر ان کے ساتھ بیٹھک کر کے جناب ان کے مسائل کو نہ سنا کریں. بات اسی کے سنیں جو اللہ کا بھی فرما بردار ہو, اللہ کے حبیب کی بھی بات کرنے والا ہو, صحابہ و اہل بیت کی بھی بات کرنے والا ہو, اور 1400 سال جو ہمارے بزرگان دین گزرے سب کو سلام عقیدت پیش کرنے والا ہو. ایک کہڑی گل ہے جناب بابے تے شاہی کوئی نہیں, کوئی گل کرنے والی بابے تے شاہی کوئی نہیں. مجھے بتائیں نا امام بخاری کا جو حوالہ دیتا ہے کہ امام بخاری نے جناب یہ لکھا, بخاری میں دکھاؤ. امام بخاری بابے نہیں گئے, امام بخاری بابے ہیں کہ نہیں ہے, امام مسلم بابے ہیں کہ نہیں ہے, امام ترمذی بابے ہیں کہ نہیں ہے. تو بابے تے شاہی کون ہے, پھر انہوں نے کیوں مندہ پھرنا ہے؟ ان کو بھی نہ مانو پھر سرے سے. جب بابے ہے کوئی شاہ نہیں گئے تو امام بخاری کو کیوں مانتے ہو, امام مسلم کو کیوں مانتے ہو؟ صرف قوم کو دھوکہ دینے کے لیے کہ قوم تھوڑی گل نہیں سنے گی جناب امام بخاری کے بغیر. ایسی بات نہیں چل سکتی. امام بخاری کو ماننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے امام اعظم ابو حنیفہ کو مانو. پہلے ابے اور منو گے تو پھر جناب بیٹے کو مانو گے نا. پہلے استاد کو مانو گے پھر شاگرد کو مانو گے. امام بخاری 5ویں درجے میں جا کر امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد بنتے ہیں, ڈائریکٹ بھی نہیں. یہ شان اللہ تعالیٰ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو عطا فرمائی. سبحان اللہ العظیم. امام شافعی علیہ رحمہ اتنے بڑے عالم گزرنے کے بعد ہر مسئلے کے اندر فقہ آپ اٹھا کر دیکھیں گے, فقہ کی کتابیں اکثر مسائل میں امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ امام شافعی نے اختلاف کیا ہوا ہے. کوئی بھی مسئلہ آئے گا جناب ساتھ ہی کہہ دیں کہ بخلاف شافعی, امام شافعی نے اس کے برخلاف یہ مسئلہ بیان کیا, یہ مسئلہ امام شافعی کا برخلاف. ہر مسئلے میں اکثر مسائل میں جناب امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ امام شافعی نے اختلاف کیا. لیکن وہ بھی فرمایا کرتے تھے, سنو آپ فرماتے سن کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے, پتھر کے ساتھ اور ڈھیلوں کے ساتھ بنا ہوا ستون ہو نا, اور امام اعظم ابو حنیفہ کہتے کہ یہ سونے کا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو یہ شان عطا فرمائی کہ آپ دلائل کے ساتھ ثابت کر سکتے کہ یہ واقعی سونے کا بنا ہوا ہے. اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو عطا فرمایا. اتنی گہری نظر آپ کی حدیث پر بھی تھی, قرآن پر بھی تھی, اور جناب مسائل فقہیہ پر بھی تھی. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو آج جس کو جناب کچھ پتہ بھی نہیں ہے, نہ دین کے جناب الف بے کو جانتا ہے, نہ جناب دین کے مسائل کو جانتا ہے, نہ قرآن کو جانتا ہے, نہ حدیث کو جانتا ہے, اس کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ جناب بیٹھ کر دین پر تبصرے کرے. دین کا کام علماء جانے, مفتیان کرام جانے. کیا خیال ہے جناب؟ جس کا جو کام ہے وہ کرے. انجینئر کا کام ہے اپنی انجینئرنگ کرے جناب, تو جناب پلمبر کا کام ہے اپنے پلمبرنگ کرے, جناب ڈاکٹر کا کام ہے اپنی ڈاکٹری کرے. علماء کا کام ہے دین بیان کرے. کیا خیال ہے؟ دین پڑھنا پڑھانا علماء کا کام ہے, علماء کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہر اہل غیرے کا کام نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, سبحان اللہ العظیم, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ اکبر, حضور نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں, کہ موسیٰ علیہ السلام کے وصال فرما جانے کے بعد, عیسیٰ علیہ السلام کے وصال فرما جانے کے بعد اس امت کے علماء ان کی ڈیوٹیاں لگیں, اور انہوں نے جناب جیسے قوم چاہتی تھی جناب ویسے انہوں نے دین بیان کیا. حدیث پاک ہے نا, عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جناب لما وقعت بنو اسرائیل فی المعاصی نہتہم علماءہم فلم ینتہوا فجالسوہم فی مجالسہم وآکلوہم وشاربوہم. حضور فرماتے, عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور فرما رہے تھے ایک مرتبہ کہ جناب جب بنی اسرائیل معاصی میں مبتلا ہو گئے, گناہ کرنا انہوں نے شروع کر دیا, علماء نے منع کیا ان کو, موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل کے علماء نے ان کو منع کیا کہ جناب یہ کام نہ کرو, چوری نہ کرو, زنا نہ کرو, جناب باقی معاملات نہ کرو. انہوں نے کیا کیا, علماء کی تو نہ مانی, مولویوں نے اپنے نال لا لیا, پیسے دیتے یا جو بھی معاملات کے جناب مولویوں نے اپنے نال لا لیا, اور ساتھ لگا کر جناب انہوں نے
علماء کو پیسے دیے اور علماء کو کہا کہ جناب جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے شریعت تم بھی بیان کرو. حضور فرماتے ہیں پھر علماء نے ویسی شریعت بیان کرنا شروع کر جیسے قوم چاہتی تھی. فجالسوہم فی مجالسہم، جہاں بیٹھ کر وہ کھاتے تھے قوم والے، علماء بھی وہاں بیٹھ کر کھانا انہوں نے شروع کر دیا. وآکلوہم وشربوہم، اکٹھے بیٹھ کے کھاندے بھی سن، اکٹھے بیٹھ کے پیتے بھی تھے، سارے معاملات کرتے تھے. فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے 2 نبیوں کے ذریعے ان پر لعنت فرمائی. فلعنہم علی لسان داؤد و عیسیٰ بن مریم، اللہ نے جناب داؤد علیہ السلام اور جناب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ذریعے ان پر لعنت فرمائی. اس بنی اسرائیل کے علماء پر اللہ نے لعنت فرمائی. فجلس رسول اللہ وکان متکیا، حدیث کے الفاظ ہے، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور نے یہ بات جو علماء بنی اسرائیل کی بیان فرمائی ٹیک لگا کر کی. اس طرح آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. جب اپنی امت کے علماء کی باری ٹیک چھوڑ کر حضور بیٹھ گئے اس طرح. یعنی ایک انداز ہوتا ہے نا بندہ کہ ویسے کوئی کسی کی بات کر رہا ہوتا ہے اس طرح کر کے بیٹھا ہوتا ہے، لیکن جب کوئی اہم بات آ جائے تو انسان فوراً سیدھا ہو جاتا ہے. تو حضور ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. جب اپنی امت کے علماء کی باری آئے حضور نے ٹیک چھوڑ دی، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. آپ فرمایا والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتأخذن علی ید الظالم ولتنہون عن المنکر. فرمایا سنو میری امت کے علماء، اس ذات کی قسم جس کی قبضہ و قدرت میں میری محمد کی جان ہے، تم نے کبھی بھی حالات کو دیکھ کر نیکی کے حکم سے اپنے آپ کو باز نہیں رکھنا ہے، بلکہ سدا نیکی کا حکم دیتے رہنا ہے تم نے، اور برائی سے روکے رکھنا ہے، اور ظالم کا ہاتھ روکے رکھنا ہے. یہ امت کی علماء کی ڈیوٹی خود رسول اللہ نے لگائی ہوئی ہے. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کی امت میں اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں جناب ابو حنیفہ جیسا کوئی بندہ ہوتا ہے نا، نہ انہوں نے یہودی ہونا تھا نہ انہوں نے نصرانی ہونا تھا. او مولوی اور طرح جیسا نا، مولوی ہو امام اعظم ابو حنیفہ جیسا. فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کی امت میں عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں وہ علماء تھے جنہوں نے جناب حلوے منڈے کھائے، پیسے کھا کے جناب شریعت بدل دی، اگر ابو حنیفہ جیسا بندہ ہوتا نہ یہودی کسی نے ہونا تھا نہ عیسائی کسی نے ہونا تھا. لیکن کہاں سے لائے امام اعظم ابو حنیفہ؟ یہ تو جناب اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو امام اعظم ابو حنیفہ جیسا بندہ عطا فرما دیا. مکتوبات سعیدیہ کے اندر خواجہ محمد سعید نے لکھا کل قیامت کا دن ہوگا نا، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء و مرسلین کی امتیں وہاں جمع ہوں گی. تو آواز لگے گی سب سے بڑا عالم کھڑا ہو جائے، سب سے بڑا عالم کھڑا ہو جائے، سارے خاموش ہوں گے، امام اعظم ابو حنیفہ کھڑے ہو جائیں گے. فرمایا سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ سب سے بڑے عالم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ. انبیاء کے تو شان ورا الورا ان کی بات نہیں کر رہا، امتوں میں سب سے بڑے عالم امام اعظم ابو حنیفہ کھڑے ہو جائیں گے. یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی شان. لیکن اب کسی کو سمجھ نہ آئے تو اور کسی کے پیٹ میں مروڑ آئے تو اپنے پیٹ کا بھی علاج کروائے، اپنے آنکھوں کا بھی جا کر علاج کروائے. ہمارے پاس تو کوئی علاج کوئی موجود ہے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو یہ شان عطا فرمائی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے شاگردوں میں سے 5ویں درجے پر، کتنے درجے پر؟ 5ویں درجے پر امام بخاری کا نام آتا ہے. یہ میرے سامنے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا فتاوی رضویہ ہے، جلد نمبر اس کی 10 ہے اور صفحہ نمبر 201. یہ تقریباً 198 سے شروع ہوتا ہے، 97 سے 96 سے. یہ سارا ایک مسئلے پر ہے کہ جناب امام بخاری علیہ رحمہ نے امام ابو یوسف علیہ رحمہ کا ایک واقعہ ذکر کیا، اور ذکر کرنے کے بعد کافی انہوں نے ان پر جناب جس کو کہتے ہیں گرما گرمائی وہ کی تھی امام ابو یوسف پر امام بخاری نے. تو اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے، امام بخاری امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، ایسی بات کوئی نہیں ہے. ہاں اگر انہوں نے ایسی بات کی بھی ہے تو ان کی ایسی بات امام اعظم ابو حنیفہ کو یا امام محمد کو یا امام ابو یوسف کو کوئی نقصان دینے والی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ محدث اپنی جگہ پر ہیں، یہ فقیہ اپنی جگہ پر ہے، سب کی شان اپنی اپنی جگہ پر ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے حصے میں یہ ڈالا کہ انہوں نے حدیث کا کام کرنا ہے، ان کے حصے میں یہ کام ڈالا کہ انہوں نے مسائل پر کام کرنا ہے، بس یہ بات ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ امام اعمش امام بخاری امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد گزرے ہیں، اور یہ امام اعمش ڈائریکٹ بغیر کسی واسطے کے انس بن مالک کے شاگرد ہیں. امام اعمش بغیر کسی واسطے کے امام انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں. اور انس بن مالک کون ہے؟ رسول اللہ کے صحابی اور حضور کے خادم خاص جنہوں نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے. اور سبحان اللہ کہا کرو اللہ کے بندو، تو انہیں بھی نہیں پتہ کتنے سبحان اللہ کہنی. حضور دے شیر صحابہ نے ذکر کر کے سبحان اللہ کہی تھی ہوندی. ایک دن نہیں حضرت جی، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 4 دن نہیں، 10 سال.
رات اور دن رسول اللہ کی خدمت کی. کیا کیا مناظر انہوں نے دیکھے ہوں گے, کیا کیا مناظر تھے. حضور کا دن کا منظر بھی دیکھا ہوگا, رات کا منظر بھی حضور کا دیکھا ہوگا, حضور کے آرام کرنے کا جناب منظر بھی دیکھا ہوگا, حضور کے اٹھنے کا منظر بھی دیکھا ہوگا. صدقے نہ جائیے انس بن مالک, تو ان کی والدہ لے آئی تھی جناب, چھوٹے سے جناب تھے, تقریباً 9 سال 10 سال ان کی عمر تھی. آ کر عرض کی یا رسول اللہ خوائے دمک, یہ آپ کا چھوٹا سا خادم ہے, بڑا کوئی نہیں, آپ کا چھوٹا سا خادم, اس کو قبول فرما لے. حضور نے اپنی غلامی میں قبول فرما لی, پھر 10 سال حضور کی خدمت کی. اور خود فرماتے ہیں خدا کی قسم ہے میں نے حضور سے بڑھ کر کسی کو حسین نہیں دیکھا, حضور سے بڑھ کر کسی کو دلیر نہیں دیکھا, حضور سے بڑھ کر کسی کو جناب سخی نہیں دیکھا. اور خود فرماتے کبھی ایسا بھی ہو جاتا, غلام تھے چونکہ گھر کے خادم تھے, کبھی ایسا ہو جاتا کہ حضور مجھے فرماتے فلاں کام کر کے آنا ہے, میں بھول جاتا, کام نہیں ہوتا تھا. حضور نے کبھی بھی نہیں پوچھا انس کیوں کام نہیں کیا. اتنے جناب کوئی افسر بن جائے جناب تو 4 بندے تھلے آ جائیں جناب, وہ میں تو افسر ہاں, تو تیری ایسی تیسی کام کیوں نہیں کیتا. تو یہ اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انس بن مالک فرماتے کبھی حضور فرماتے یہ کام کر کیا ہو, میں نہیں کرتا تھا. کبھی حضور نے نہیں پوچھا انس کیوں کام نہیں کیا, نہیں پوچھا کبھی حضور نے. اور کبھی حضور نے میرے لیے جناب اف کے کلمات بھی استعمال نہیں فرمائے, کبھی حضور نے مجھے مارا بھی کوئی نہیں کہ جناب انس تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا. آخر خادم تھے, مار بھی سکتے تھے, لیکن نہیں. سبحان اللہ العظیم, یہ ہے حضور کا اسوہ حسنہ. 10 سال حضور کی خدمت کی. انس بن مالک کے ڈائریکٹ شاگرد امام اعمش, ان کے ڈائریکٹ شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ ہے. کتوں فیض لیا امام اعظم ابو حنیفہ ہے. تو ان بندہ جا کے جناب گھر کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں ہوئے, تو دوسری مرتبہ سالان دینا کوئی نہ ہوئے, تو جناب گلہ امام اعظم ابو حنیفہ کے خلاف بندہ کرے. امام اعمش ڈائریکٹ شاگرد امام انس بن مالک کے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے شاگرد امام اعمش, امام اعمش کے شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ. آپ بیٹھے ہوئے تھے امام اعمش, اور امام اعظم ابو حنیفہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, شاگرد تھے چونکہ. تو امام اعمش سے کسی بندے نے سوال کیے چند, آپ خاموش ہو گئے. تو امام اعظم ابو حنیفہ اس وقت شاگرد تھے امام اعمش کے, چھوٹے بھی تھے, کھڑے ہوئے عرض کی حضور اگر آپ اجازت عطا فرمائے تو میں اس کے سوالات کے جوابات میں دے دیتا ہوں. استاد کے لیے کتنی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ شاگرد اٹھ کر کہے میں جناب جواب دیتا ہوں. فرمایا کہ ہاں دو جواب. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جناب آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے جناب اس کے سارے سوالات کے جوابات عطا فرما دیے. جب سوالات کے جواب دیا نا تو امام اعمش استاد خود حیران ہو گئے. انہوں نے کہا او ابو حنیفہ, او نعمان, یہ کہاں سے تم نے یہ سوالات کو اور کہاں سے یہ سوالات کے جوابات نکالے تم نے. امام اعظم ابو حنیفہ نے عرض کی استاد محترم بات اس طرح ہے کہ جناب 90 دن تقریباً ہو گئے ہیں, 100 دن کہ آپ کے پاس میں پڑھ رہا ہوں. 100 دنوں میں جتنے آپ نے حدیثیں مجھے بیان کی تو ان تمام حدیثوں سے میں نے یہ مسائل کو اخذ کیا. اور ادھر بیٹھے بیٹھے اعلیٰ حضرت فرماتے بیٹھے بیٹھے آپ نے 100 دنوں میں جتنے امام اعمش نے حدیثیں بیان کی تھی ساری امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک مجلس میں بیان فرما دی, ساری بیان فرما دی. اب استاد نے صرف حدیث بیان کی تھی, مسائل اس سے اخذ نہیں کیے تھے, استنباط اور استخراج مسائل کا نہیں کیا تھا, صرف حدیثیں بیان کی تھی. امام اعظم ابو حنیفہ نے حدیثیں بھی پڑھی, یاد بھی کی, ان سے مسائل کو بھی اخذ کیا اور مسائل کو بیان بھی کر دیا. جب مسائل کو بیان کیا استاد بڑے حیران ہوئے, 100 دن کی حدیثیں ایک مجلس میں ساری بیان فرما دی. کیا فرمانے لگے استاد؟ فرمانے لگے یا معاشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن السیادہ. انہوں نے کہا فقہاء کے گروہ تم ہو طبیب, ہم پنساری ہیں. پنساری کیا مطلب ہے؟ جڑی بوٹی ہیں, دوائیاں ہیں, ادویات ہیں, سارے معاملات پنساری کے پاس ہوتی ہیں. کیا خیال ہے؟ آپ چلے جائے بازار میں جناب اس کے پاس فلاں جڑی بوٹی ہے جی, فلاں جڑی بوٹی ہے, فلاں جڑی بوٹی ہے, ادویات جڑی بوٹیاں ساری اس کے پاس موجود ہوتی, وہ جمع کر کے لے آتا ہے, لیکن وہ طبیب نہیں ہوتا, وہ حکیم نہیں ہوتا. اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ جڑی بوٹی کس کام کی ہے, کس کے ساتھ ملائیں گے تو کیا مسئلہ نکلے گا, کیا اس کا جناب کس مرض کے لیے جناب یہ دوائی بنے گی. یہ کام کس کا ہے؟ طبیب کا ہے. امام اعمش محدث ہے, آپ فرمانے لگے ہمارا کام کیا ہے کہ ہم نے حدیثوں کو جمع کرنا ہے. ہمارا کام کیا ہے جی؟ ہم نے حدیثوں کو جمع کرنا ہے. تمہارا کام کیا کہ حدیثوں کو جمع کرنے کے بعد تمہارے پاس سارا ذخیرہ آ جائے گا, ان میں سے مسائل اخذ کرنا تمہارا کام ہے. لیکن آپ نے فرمایا کہ اے میرے شاگرد تم تو بڑے بہادر نکلے, تم محدث بھی بن گئے, تم فقیہ بھی بن گئے. صرف فقیہ نہیں بنے بلکہ محدث بھی بن گئے, حدیثوں کو بھی یاد کیا, پھر حدیثوں سے جناب مسائل کو تم نے اخذ کیا. یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی شان. تو اس لیے یہ بات یاد رکھیے گا. یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ جناب امام اعظم ابو حنیفہ کو حدیثیں یاد نہیں تھی, یہ غلط بات ہے, بالکل صریح کذب ہے, کذب بیانی ہے.
کوئی نہیں تھی. نہ میں نے پہلے بتا دیا کہ امام بخاری علیہ رحمہ امام اعظم ابو حنیفہ کے 5ویں درجے میں جا کر شاگرد بنتے ہیں. تو جن کے شاگردوں کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی صحیح بخاری لکھ دی ہے، تو امام اعظم کو حدیثیں نہیں آتی ہوں گی؟ آتی تھی، لازمی آتی تھی، یقیناً آتی تھی حدیث پاک، لیکن ان کا جو فن تھا اور ان کا جناب جو ایک نقطہ نظر تھا وہ حدیث پر نہیں تھا، حدیث سے مسائل کے استخراج پر تھا. اس لیے جناب ان کو زیادہ زور جناب حدیث کے اندر مسائل کے استخراج پر لگایا اور جناب ایک فقہ کو مرتب کیا جس کو آج فقہ حنفی کہا جاتا ہے. اور الحمدللہ ہم فقہ حنفی کے اوپر مقلد ہیں. الحمدللہ ہم سارے حنفی ہیں. کیا خیال ہے؟ حنفی ہیں کہ نہیں؟ الحمدللہ. اور ہمیں اس پر فخر بھی ہے. الحمدللہ فخر ہے. تو امام بخاری ہو گئے، امام مسلم ہو گئے، امام ترمذی، یہ سارے کے سارے محدثین ہیں، فقہا نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ محدثین کے بھی امام ہے، فقہا کے بھی امام ہے. خالی محدث اور فقیہ ہی نہیں، محدثین کے بھی امام اور فقہا کے بھی. آگے جا کر اعلیٰ حضرت پھر اعلیٰ حضرت ہے، یہ کہتی ہے بلبل باغ جناح کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں، نہ ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوقی طبع رضا کی قسم. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے آگے جا کر تھوڑی سی ذرا، چونکہ حنفی ہیں اور بڑے ڈاڈے حنفی نے آپ اعلیٰ حضرت، آپ نے جا کر آگے کیا بات کی ذرا سنیے گا. آپ نے کہا کاش، ایک افسوس اور تمنا کا اظہار کیا، فرمایا کاش امام اجل سیدنا امام بخاری، کتنا ادب سے نام لے رہے ہیں، یہ ہیں ہمارے بزرگوں کا آپس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں تھا. اے آگے چمچے کھڑتے نے اختلاف بنائے نے، جنہوں منہ دھونے سے انہوں نے اختلافات بنا دیتے ہیں. بزرگوں کا کوئی اختلاف آپس میں. کیا انداز کا کاش امام اجل سیدنا امام بخاری علیہ رحمہ اگر فرصت پاتے، یعنی تھوڑا سا وقت ان کو مل جاتا، اور زیادہ نہیں 10-12 ہی برس صحیح امام حفظ کبیری بخاری وغیرہ ائمہ حنفیہ رحمت اللہ تعالی علیہم سے فقہ حاصل فرما لیتے. انہوں نے کہا صرف امام بخاری نے حدیثوں کو جمع کیا ہے، فقہ کی طرف نہیں گئے امام بخاری. اعلیٰ حضرت فرماتے کاش امام اجل سیدنا امام بخاری علیہ رحمت الباری اگر فرصت پاتے اور زیادہ نہیں 10-12 سال ہی صحیح امام حفظ کبیر بخاری ائمہ حنفیہ سے فقہ حاصل فرما لیتے تو امام ابو حنیفہ کے اقوال شریفہ کی جلالت شان اور عظمت مقام سے آگاہ ہو جاتے. بات سمجھے کہ نہیں آئی؟ انہوں نے کہا صرف انہوں نے کام کیا حدیثوں کا، اگر تھوڑی سی جناب فقہ کی طرف رجوعان کر لیتے اور فقہ کا بھی علم حاصل کر لیتے تو ان کو پتہ چل جانا تھا کہ امام اعظم نے کہاں کی جا کر بات کی ہے اور کیسے جناب حدیث سے مسائل کا جناب استنباط کیا ہے. اور آپ نے فرمایا امام ابو جعفر طحاوی حنفی کی طرح ائمہ محدثین اور ائمہ فقہا دونوں کے شمار میں یکساں آتے. امام طحاوی ہمارے بزرگ گزرے ہیں اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جناب وہ ماں کے پیٹ میں تھے تو ان کی والدہ محترمہ علیل ہوئی، بیمار ہوئی. جب بیمار ہوئی تو جناب درد زے ہوتی ہے عورت کو، جب بچہ پیدا ہونے لگتا ہے وہ درد برداشت نہ کر پائیں ان کی والدہ اور سانس ان کی نکل گئی، روح پرواز ہو گئی. یہ امام طحاوی اندر تھے پیٹ میں. اب 2 گروہ بن گئے. اس وقت احناف بھی موجود تھے اور شوافع بھی موجود تھے. یہ اس وقت ان کا نقطہ نظر تھا شوافع کی طرف زیادہ، ان کی والدہ کا بھی ان کے ابا اجداد کا بھی امام طحاوی کا، کہ سارے شافعی تھے. اب شوافع بھی اکٹھے ہو کر آ گئے، احناف بھی اکٹھے ہو کر آ گئے. احناف کے ہاں موقف یہ ہے کہ جناب جب ماں فوت ہو جائے، بچہ پیٹ میں ہو تو پھر بچے کو جناب پیٹ سے نکال لینا چاہیے، اس لیے کہ ماں فوت ہوئی ہے، بچہ تو زندہ ہے، اس کی زندگی بچانی چاہیے. شوافع کے ہاں یہ ہے کہ جناب بچے کو بھی ساتھ دفن کر دیا جائے. احناف کا موقف اس وقت جناب اس کی تائید کی گئی اور آپ کو جناب آپ کی ماں کے پیٹ سے نکالا گیا. نکال کر عمر کے پہلے حصے میں آپ نے شوافع پر کام کیا، شوافع کے جناب موقف پر جناب تائیدات پیش کی. بعد میں کسی نے بتایا اللہ کے بندے تجھے بچایا حنفیوں نے، احناف نے تجھے بچایا. اس نے یہ مسئلہ بن گیا تھا اور اس وقت احناف نے تیرے موقف کی تائید کی تھی. انہوں نے کہا جناب بچے کو بچاؤ. احناف نے بچایا. آپ نے فرمایا احناف نے مجھے بچایا. آپ نے فرمایا آج کے بعد میں احناف کی تائید میں حدیث کو جمع کروں گا. پھر ساری زندگی حنفیوں کی خدمت کی پھر آپ نے، اور پوری کتاب آپ نے لکھی حدیث کے اوپر، شرح معانی الاثار. اب انجینئر کو اس کا نام بھی نہیں آتا ہوگا. وہ محدث بھی ہیں امام طحاوی اور ساتھ فقیہ بھی ہیں. حدیث بیان کرنے کے بعد ساتھ اس کا حکم بھی بیان کرتے ہیں، ساتھ مسئلہ بھی بیان کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر امام بخاری
تھوڑا سا فرصت نکال کر 10-12 سال کسی فقیہ ائمہ احناف کے کسی فقیہ کے پاس بیٹھ جاتے تو محدثین میں بھی ان کا شمار ہو جانا تھا اور فقہاء میں بھی ان کا شمار ہو جانا تھا. جیسے امام طحاوی کا شمار ہے کہ ان کو محدثین میں بھی شمار کیا جاتا ہے, فقہاء میں بھی ان کو شمار کیا جاتا ہے. لیکن فرماتے ہیں افسوس ہے کہ امام بخاری کو صرف محدثین میں ہی شمار کیا جاتا ہے, فقہاء میں شمار ہے. اگلی بات آپ نے کیا فرمایا, اور انصافاً یہ تمنا بھی ابس ہے. فرمایا کہ اگر یہ میں تمنا کر رہا ہوں کہ کاش ایسے ہو جاتا, فرمایا یہ تمنا ہی بیکار ہے. اس لیے بیکار ہے, سنو جی کتنی بڑی بات کی امام اعلیٰ حضرت نے. آپ نے فرمایا امام بخاری ایسے ہوتے, کیسے کہ محدث بھی ہوتے اور احناف کے فقیہ بھی ہوتے, تو امام بخاری ہی نہ ہوتے. سبحان اللہ العظیم. فرمایا کہ امام بخاری ایسے ہوتے, یعنی محدث بھی ہوتے اور کسی فقہ حنفی کے کسی عالم کے پاس بیٹھ کر فقہ بھی حاصل کر لیتے. امام بخاری ایسے ہوتے تو امام بخاری ہی نہ ہوتے. اس لیے ان ظاہر بینوں کے یہاں جو ظاہری حدیث کو دیکھتے ہیں, ظاہری قرآن کو دیکھتے ہیں اور قرآن کے اندر غوطہ زنی نہیں کرتے, حدیث کے معنی کو نہیں سمجھتے, ان ظاہر بینوں کے یہاں وہ بھی ائمہ حنفیہ کی طرح معتوب و معیوب قرار پاتے. کہ جس طرح یہ آج کے ظاہر بین لوگ جو ہیں اور متعصب لوگ جو ہیں, یہ سارے کے سارے ائمہ حنفیہ کے اوپر جناب طعن و تشنیع کرتے ہیں. اگر امام بخاری حنفی بن جاتے, فقہ بھی حاصل کر لیتے, تو پھر امام بخاری کا بھی نام نہیں چمکنا تھا. انہوں نے حسد میں آ کر, تعصب میں آ کر امام بخاری سے بغض رکھنا تھا. اس لیے امام بخاری کا نام چمک رہا ہے کہ انہوں نے فقہ حنفی حاصل نہیں کی. امام اعظم سے بغض اس لیے ہے کہ انہوں نے فقہ کو ایجاد کیا ہے. فرمایا کہ اگر امام بخاری محدث بھی ہوتے, ساتھ فقیہ بھی بن جاتے, تو پھر انہوں نے جناب جس طرح کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں آج طعن و تشنیع کی جاتی ہے, پھر امام بخاری کے بارے میں طعن و تشنیع کی جانی تھی. تو اس لیے آپ نے فرمایا یہ تو اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے, اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرما دے, کسی کو محدث بنا دے, کسی کو فقیہ بنا دے. اور اولیاء کا ہے بیزان پاکستان, پاکستان اولیاء کا ہے بیزان, رہے گا یوں ہی ان کا تاجدار ختم نبوت زندہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے جناب. کسی کو محدث بنایا, کسی کو فقیہ بنایا, کسی کو حدیث جمع کرنے کے لیے منتخب فرما لیا, اور کسی کو حدیث کو سمجھ کر, ان کے معانی کو سمجھ کر ان سے مسائل کا استنباط و استخراج کرنے کے لیے منتخب فرما لیا. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کو محدثین کا بھی امام بنایا, فقہاء کا بھی امام بنایا, اور پوری دنیا پر آج آپ کا ڈنکا چمک رہا ہے. سبحان اللہ العظیم. ان جیسے جناب چمچوں کھٹچوں کی جناب توہین کرنے کے بعد اور گستاخی کرنے سے امام اعظم ابو حنیفہ کی شان میں فرق نہیں آتا. الحمدللہ ہم حنفی ہیں, ہے نا حنفی, سارے سینہ تان کے کون سے حنفی ہیں. ہاں ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں. کسی کا جناب جس کو تکلیف ہوتی رہے, کسی کو تکلیف ہوتی رہے, جتنی مرضی تکلیف ہوتی رہے, ہم الحمدللہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں, اور ہمیں اس پر فخر بھی ہے الحمدللہ. اور یار دادا صاحب جیسا بندہ بھی جناب امام اعظم ابو حنیفہ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے. آپ فرماتے پیشوا سنیہ, امام اعظم ابو حنیفہ سنیوں کے پیشوا ہیں. نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. انہوں نے پیشوا امام اعظم ابو حنیفہ سنیوں کے پیشوا ہے. تو آڈے میرے پیشوا امام اعظم ابو حنیفہ ہیں. دادا صاحب ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہیں, سلطان الہند ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہیں, امام ربانی مجدد الفسانی علیہ الرحمہ پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. جی انجینئر نہیں بھی چل رہا کی ہو جانا ہے, کچھ ہو جانا ہے. انجینئر ہاتھ نہیں پیچھے باندھ کے پھیرے گا جناب تو کچھ ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. امام اعظم ابو حنیفہ کے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ دادا صاحب سلطان الہند امام ربانی بڑے بڑے شیر امام اعظم ابو حنیفہ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے. امام دادا صاحب علیہ الرحمہ یہ کشف المحجوب شریف میرے سامنے ہے. آپ نے لکھا, فرماتا ہے کہ میں دمشق کے اندر, شام کے اندر بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی قبر انور کے سرانے کے اوپر سویا ہوا تھا. سویا ہوا تو فرماتے ہیں تو جناب اچانک میں نے خواب دیکھا کہ میں مکہ کے اندر موجود ہوں. سبحان اللہ العظیم. سید حجویر مخدوم امم مرقد او پیر سنجر را حرم, خاک پنجاب از دم او زندہ گشت, صبح ماز مہر او تابندہ گشت. اقبال کہتا ہے کہ آج بھی پنجاب کا جناب سورج پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا, تو دادا صاحب کے صدقے سے چمک رہا. گنج بخشے فیض عالم, سارے بولو گنج بخشے فیض عالم, گنج بخشے فیض عالم. ناکسارا پیر کامل کامل آ رہا ہے. الو کی سمجھ آ سکتی ہے دادا صاحب کی شان, الو نے سمجھ آ سکتی ہے, کبھی نہیں سمجھ نہیں آ سکتی. دادا صاحب کی شان سمجھنی تو سنیوں سے پوچھو. دادا صاحب فرماتے جناب آپ سوئے ہوئے, آپ فرماتے میں سویا ہوا تھا
اور خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں مکہ پہنچ گیا ہوں، اور مکہ پہنچ گیا تو فرماتے ہیں کہ جناب اللہ اکبر، خواب میں نے آقا کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. کیا وہ منظر ہوگا جناب. دادا صاحب فرماتے ہیں جناب رسول اللہ کو میں نے خواب میں دیکھا، حضور تشریف لائے. باب بنی شہبہ جو ہے، جنہوں نے دیکھا اللہ تعالیٰ صاحب کو عطا فرمائے، دیکھنا نصیب فرمائے. اسی لیے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ سانوں لے جائے گا تو انشاءاللہ دیکھا ہوں گے. جنہوں نے دیکھا جناب باب ابن ابی شہبہ وہاں ہے، وہاں سے حضور نیچے کی طرف تشریف لا رہے ہیں اور ایک بزرگ بندے کو آپ نے اپنے بغل میں اٹھایا ہوا ہے. دادا صاحب فرماتے ہیں کہ اس طرح کے جس طرح کے بچوں کو شفقت کے ساتھ نہیں اٹھایا جاتا، اس شفقت کے ساتھ آپ نے ایک بوڑھے شخص کو، ایک عمر رسیدہ شخص کو جناب بغل میں اٹھایا ہوا ہے. تو فرماتے ہیں من پیش دویدم و بردست و پایش بوسد آدم. سبحان اللہ. اختر میں نازا کیوں نہ ہوں اہل سنت اپنی قسمت پر، رضا لوٹے مدینے سے مجدد کی سند لے کر. اسی الحمدللہ اہل سنت ہے گیا، سنی گیا الحمدللہ. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم سب کا ادب و احترام کرنے والے ہیں. دادا صاحب فرماتے جب حضور آئے نا میرے خواب میں، فرماتے میں اپنے آپ سے باہر ہو گیا. عاشق یہ ہوتا ہے، عاشق یہ ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت بھی یہی گل کی تھی نا، کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. چست تان جب حضور آ رہے ہوں گے. آج جناب آپ اور میں جناب اپنے آپ سے باہر ہو جاتے، حضور کا نام لیتے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ جناب لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگے، تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگے، اپنے آپ سے باہر ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ جب اعلان ہوگا جناب حضور آ رہے ہیں، کیا منظر ہوگا. سبحان اللہ العظیم. ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں کافرے سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. اور اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی، گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ. سننی نعت انشاءاللہ. حسان بن ثابت نے کہنا سناؤ، آج سانو نعت سناؤ جناب. دادا صاحب کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جناب میں دوڑا حضور کی طرف، اپنے آپ سے باہر ہو گئے تھے، حضور سامنے آ گئے، اچانک سامنے آ گئے خواب کے اندر. فرماتے ہیں میں خواب کے اندر دوڑا حضور کی طرف، اور جا کر میں نے حضور کے ہاتھوں کو بھی بوسہ دیا، حضور کے پاؤں کو بھی بوسہ دیا. تقبیل ید اور تقبیل انگوٹھوں کا چومنا حرام ہے، شرک ہے. سنو دادا صاحب کا عقیدہ. آپ فرماتے ہیں میں دوڑا اور جا کر میں نے جا کر حضور کے ہاتھوں کو بھی بوسہ دیا، حضور کے قدمین کو بھی بوسہ دیا. ودر تعجب بودم تآں کیست وہاں حالت چیست. فرماتے ہیں میں تعجب میں تھا، حیرانگی میں تھا کہ یہ معاملہ کیا ہے. بچوں کو لوگ شفقت کے ساتھ اٹھاتے ہیں، یہ عمر رسیدہ بندہ ہے، عمر بھی کافی ہے اس بندے کی، اس کو حضور نے بغل میں کیوں لیا ہوا ہے؟ سنو جی دادا صاحب کا عقیدہ. صرف لنگر نہ کھایا کرو دادا صاحب کے، ان کے عقیدے پر بھی چلو کم از کم. آپ فرماتے ہیں وے بر باطن واندیشہ من مشرف شد. آپ فرماتے ہیں یہ بات میرے دل میں تھی، میں نے زبان پر نہیں لائی وہ زبان کہ میں تعجب زبان پر لاتا، بات صرف دل میں تھی. حضور میرے دل سے بھی واقف ہو گئے، دل کی کیفیت سے واقف ہو گئے، اور فرمانے کہ علی بن عثمان اجمیری تو تعجب میں یہ کون ہے؟ فرمایا امام تو و اہل دیارت است. فرمایا یہ تیرا بھی امام ہے اور تیرے ماننے والوں کا امام امام اعظم ابو حنیفہ ہے. لبیک لبیک یا رسول بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کوئی دیکھنا چاہے میرے سامنے کشف المعجوب اصل فارسی والی موجود ہے، یہ بھی دیکھ لے، یا گھر جا کر امام اعظم ابو حنیفہ کا جہاں عنوان آئے گا اس کتاب دیکھ لے، امام دادا صاحب نے خود لکھا ہوا ہے. آپ نے فرمایا یہ رسول اللہ کا فرمان ہے. میرے آقا نے فرمایا علی بن عثمان حجویری پریشان ہے اور حیرت میں ہے کہ یہ کون جس کو میں نے بغل میں لیا ہوا ہے. فرمایا امام تو و اہل دیارت است، یہ تیرا بھی امام ہے، تیرے لنگردار تے آگے لنگر کھائے گا اس بھی امام اعظم ابو حنیفہ ہے. دیکھو نا، آپ مجھے امام کہتے ہیں کہ میں آپ کی امامت کر رہا ہوں، قاری صاحب کو میں امام کہوں گا، یا مجھے کوئی استاد میرا امام کہے گا، کسی کو کوئی کسی کا پیر امام کہتا ہے. سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم. امام اعظم ابو حنیفہ کی کتنی بڑی شان ہے، اس کو امام خود رسول اللہ نے فرمایا ہے. تو میں نہیں کہا امام اعظم ابو حنیفہ کو امام، رسول اللہ جس کو امام فرما رہے اس کی کیا شان ہوگی.
تو اس لیے ہمیں فخر ہے کہ ہم حنفی ہیں الحمدللہ. ہے کہ نہیں فخر الحمدللہ؟ سب کو الحمدللہ فخر ہے کہ ہم الحمدللہ کیا ہیں؟ حنفی ہیں. اور آخری دم تک اس حنفیت پر ہم پیروی انشاءاللہ دیں گے. کوئی الوٹ کر جناب امام اعظم ابو حنیفہ اعتراض کرتا پھر اس کی حیثیت کوئی نہیں بنتی. کوئی بھی حیثیت اس کی آسمان کی طرف تھوکنے والا تھوک اس کے منہ پر ہی آئے گی. امام اعظم ابو حنیفہ کے خلاف بک بکارے کرنے والا تھوک اس کے منہ پر ہی آئے گی. امام اعظم ابو حنیفہ کا شان اس طرح چمکتی دمکتے رہے گا. رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، اور لاؤ رہے گا یوں ہی ان کا. لو جی آخری اعلان ہے اور اس کے بعد جناب امامت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ ملک کے حالات بڑے خراب ہیں، مہنگائی ہے، سارے معاملات ہیں. اس کے لیے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے 27 فروری 2023 بروز پیر کو ملک بھر کے اندر شٹر ڈاؤن کا ہڑتال کا اعلان کیا ہوا ہے. آپ نے سن تو رکھا ہوگا، سنا ہوا ہے نا صاحب نے. تو آپ سے صرف اتنی اپیل ہے کہ آپ نے ان کا تعاون ضرور کرنا، ان کے ساتھ کریں گے نا انشاءاللہ. اپنے ملک کے لیے، ملک پاکستان کی عوام کے لیے، اور اس وقت جو غریب عوام پس رہی ہے. آپ کو پتہ کیا حالات چل رہے ہیں اس وقت؟ مہنگائی کہاں چلی گئی جناب. ایک ٹائم کا لوگ پہلے کھانا کھاتے تھے وہ بھی کھانا چھوڑ گئے. اتنی مہنگائی ہے، کیا کریں جناب. رات کو گھروں میں لوگ جناب فاقے ہیں، گھر میں جناب لوگ بغیر کھانے پینے کے سو رہے ہیں. یہ حالات اس وقت چل رہے ہیں ملک پاکستان کے لیے، عوام پاکستان کے لیے. آپ تمام حضرات نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ساتھ دینا ہے اور ملک بھر کے اندر آپ نے جناب شٹر ڈاؤن کرنا ہے انشاءاللہ. کریں گے نا انشاءاللہ. کچھ بھی نہیں ہوگا یار. ایک دن اگر آپ نہیں بھی کھائیں گے جناب، جو اور بھی تو لوگ ہیں نا جناب جن کو ایک ٹائم کا کھانا میسر کوئی نہیں ہے. آپ کو جناب اللہ تعالیٰ نے جناب 3 ٹائم کا کھانا بھی عطا فرمایا ہے. کیا خیال ہے؟ اگر ایک دن کے لیے آپ جناب شٹر ڈاؤن کر بھی لیں گے تو کچھ ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اپنے ملک کے لیے کہ ملک کو اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے. اور ہر وقت جو تہجد گزار ہیں میں ان سے بھی اپیل کروں گا، گزارش کروں گا، ہر وقت اٹھ کر جناب مومن کا ہتھیار دعا ہے. مومن کا ہتھیار جہاں ساروں کی جناب طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں پھر دعا کام آتی ہے. اللہ کے حضور سارے گڑا کے عرض کرو مالک کائنات یقیناً ساڑھے ہی بدعمل گئے نے، اسی جھوٹ بولے، فراڈ کیتے، دھوکے کیتے. یا اللہ ساڑھے کو جناب معافیاں ہوں گی، غلطیاں ہوں گی، سانو معافی عطا فرما. یا اللہ ملک پاکستان کی خیر فرما. اللہ کے بندوں کے ملک پاکستان سے سلامت نہ رہا تو تواڑی میری کاروبار کے سکھاتے دے گئے نا. کاروبار رہن گئے تھے، دکانیں رہن گئے تھے، کچھ بھی نہیں رہنا تھے اگر ملک پاکستان صحیح سلامت نہ رہا. اس وقت حالات ایسے بن چکے ہیں وہ ایٹمی اثاثے ہی بیچنا چاہتے ہیں. ہاں ایٹمی اثاثے ہی بیچنا چاہتے ہیں وہ لوگ، اور داؤ پر لگا کے جناب قرضے لے کے جناب اپنی عیاشی کرنا چاہتے ہیں. یاد رکھیے گا ملک پاکستان ہے تو سب کی عیاشیاں بھی ہیں اور سب کی زندگیاں بھی ہیں. اس طرح ہے کہ نہیں ہے؟ ورنہ خدا کی قسم برما میں کیا حال ہے، کشمیر میں کیا حال ہے، فلسطین میں کیا ہوا، چیچنیا میں کیا ہوا، بوسنیا میں کیا ہوا، افغانستان میں کیا ہوا. قیامت نہیں آئی وہاں؟ قیامت آ گئی. تو ایسے حالات بن جانے، اللہ نہ کرے ایسے حالات بن جانے ہیں. آپ اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ہوں گے اگر ایسے حالات بنے. تو اس سے پہلے تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ساتھ دیتے ہوئے آپ تمام حضرات نے شٹر ڈاؤن کرنا ہے انشاءاللہ. ملک پاکستان کے لیے بھی، عوام پاکستان کے لیے. میں امید کروں گا انشاءاللہ. اور باقی دعاؤں کی آپ سب سے درخواست ہے، ہو سکتا ہے اجتماعی دعا کے لیے کیوں حکم دیا گیا؟ اس لیے دیا گیا کہ یار ہو سکتا کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی یہاں موجود ہوگا، کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی یہاں موجود ہوگا. کیا خیال ہے؟ ہم تو گناہگار ہیں صحیح یار. ایسے بھی ہوتے، حضور فرماتے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بال پراگندہ ہوتے ہیں، کپڑے ان کے پھٹے ہوتے ہیں. حدیث کے الفاظ حضور فرماتے ہیں بال پراگندہ بالوں والے، کپڑے ان کے پھٹے ہوتے ہیں، چدروں میں ملبوس ہوتے ہیں. حضور فرماتے ہیں لیکن اگر وہ قسم کھا لینا کہ اللہ انج کرنا ہی، اللہ کر دیتا ہے. ویسے ایسے کر دیتا ہے، ایسے اللہ کے لوگ موجود ہیں. اس لیے ملک پاکستان کی سلامتی آپ سب کے جناب ذمہ داری ہے. اس کے لیے آپ نے شٹر ڈاؤن کرنا ہے انشاءاللہ. رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا. وما علینا الا البلاغ.